الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كلامه المجيد: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، بزرگی وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے. بعدہ درود و سلام اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. محترم حاضرین، عورت کی تاریخ یا خاتون کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ یہ دنیا پرانی ہے. یعنی دنیا جب سے قائم ہوئی، جب سے عورت کی بھی تاریخ ہے. اسلام نے قدیم تاریخ میں خواتین کے بڑے بڑے کارنامے پیش کیے ہیں، اس کے بڑے بڑے نمونے پیش کیے ہیں. ہر دور میں عورت نے امتیازی کارنامے سر انجام دیے، اسلام میں عزت پائی. مگر آج جب دور یا یہ کہیں کہ زمانہ بدل رہا ہے، مغربی تہذیب و ثقافت، مغربی کلچر جو اب ہمارے گھروں تک پہنچ چکی ہیں، ہمارے دروازوں کو دستک دے چکی ہیں، اس کلچر میں یا مغربی تہذیب و تمدن کو ہماری مسلم خواتین، بچیاں یا لڑکیاں یا عورتیں، ہماری مائیں اور بہنیں اسلام کی تہذیب و ثقافت کو چھوڑ کر مغربی تہذیب و ثقافت کو اپنانا شروع کر دیا ہے. حالت یہ ہے کہ ہماری بچیاں، ہماری مسلم نوجوان بچیاں یا ہماری خواتین اسلام جیسے پیارے مذہب، پیاری تعلیمات کو چھوڑ کر مغربی تہذیب و ثقافت کو اپنانے
کی کوشش کر رہی ہیں، اور وہ ایسی صورت میں ایسی خاتون کو یا ایسی عورتوں کو آئیڈیل مانتی ہیں جو اسلام مخالف ہیں، جبکہ ہماری خواتین کے لیے، ہماری ماؤں بہنوں کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے، مسلم بچیوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ہونی چاہیے، صحابیات ہونی چاہیے۔ لیکن ہماری خواتین ان سب کو چھوڑ کر، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر، دوسری خواتین کو جو اسلام مخالف ہے ان کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ مانتی ہیں۔ آپ دیکھیں ڈیزائن میں، فیشن میں، کپڑوں میں، رہن سہن میں، تمام معاملات میں آپ دیکھیں گے ہماری بچیاں، ہماری مسلم بچیاں، ہماری خواتین دوسروں کے طرز عمل کو اختیار کرتی ہیں۔ ایسی صورت میں میں آج کے خطبے میں انشاءاللہ مثالی خاتون کی صفات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہماری مائیں بہنیں غور سے سنیں، مثالی خاتون جو ہے، اسلام کو فالو کرنے والی خاتون کی کیا کیا صفات ہونی چاہیے، اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، تب وہ جا کر کے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مقرب اور معزز بن سکتی ہیں۔ سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان والی ہونی چاہیے، اور مسلمان اس طرح کی اللہ کے تمام احکام و فرامین پر عمل کرنے والی ہو۔ ایمان کا مطلب یہ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کا ایمان، اللہ پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ کہ سارے کے سارے معاملات اللہ کے سپرد کرنا چاہیے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ایمان کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں ہماری خواتین ذرا جلدی بہک جاتی ہیں، ذرا سی پریشانی آئی، تکلیف آئی، اولاد سے ذرا سا اللہ کے دینے میں ذرا دیری ہوئی، اولاد سے کچھ دنوں تک محروم رہے، تو مردوں کے مقابلے میں ہماری خواتین ذرا جلدی بہک جاتی ہیں، اور عقیدے توحید کو چھوڑ کر شرک کی طرف چلی جاتی ہیں، اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے دروں پر دستک دے دیتی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ مسلمان ہونا چاہیے، سچا مسلمان، ایمان والی ہونی چاہیے۔ جی صرف نام کے مسلمان نہ ہو، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ اعمال کے ذریعے سے اسلام کو فالو کرنا، یہ اصل اسلام ہے۔ تو پہلی اور دوسری صفت کیا؟ مسلمان ہو، ایمان والی ہو، اللہ اس کے رسول پر ایمان ہو، جب پریشانی اور مصیبت آ جائے تب اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے در پر نہ جائیں، غیروں کے در پر نہ جائیں۔ اللہ نے کچھ دنوں تک آپ کو اولاد سے محروم رکھا، آپ فکر نہ کریں، آپ اللہ کے در سے مانگیں، دوسروں کے دروں پر نہ جائیں۔ تو صفت کیا ہوئی؟ ایمان والی ہو، عقیدے میں مضبوط ہونا چاہیے۔ دوسری صفت، جنتی عورتوں کی صفات سے متصف ہو، جنتی عورتوں کی صفات سے متصف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور جنت میں کچھ ایسی عورتیں ہیں اچھی نیچی رکھنے والی، نگاہوں کو نیچی رکھنے والی عورتیں ہیں، جن عورتوں کو، جن خواتین کو انس و جن نے اس سے پہلے کبھی نہ چھوا ہو۔ جی ایسی خواتین جنتوں میں ہوں گی جن کو جنات و انسان میں سے کسی نے نہ چھوا ہو، یعنی بالکل پاک و صاف، پاک دامن ہوں گی وہ عورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ صفات ہماری خواتین کے اندر ہونی چاہیے، جنتی عورتوں کی صفات سے متصف ہونی چاہیے۔
کیا مطلب؟ خاوند کے رہتے ہوئے، شوہر کے رہتے ہوئے اس کی نگاہ کسی پرائے مرد کی طرف نہ اٹھے، اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف نگاہ کرنا گوارا نہ سمجھے۔ یہ صفات ہماری خواتین کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے نبی مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے یہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، یہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ میرے بھائیوں ذرا اس آیت میں غور کریں، میری بہنیں ذرا غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ جب حجاب کا حکم ہوا، پردے کا حکم ہوا، تو صحابیات کا کیا عمل تھا، ان کا رویہ کیا تھا اس آیت کو لے کر، آیت حجاب کو لے کر؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن مردوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ گھر سے نکلے ہیں تو پردہ کر لیا کریں، چادر لٹکا لیا کریں۔ جب نگاہوں کو نیچی رکھنے کا حکم ہوا، صحابیات کا عمل یہ تھا کہ وہ راستوں میں اس طرح سے چلتی تھی، بسا اوقات وہ دیواروں سے ٹکرا جاتی تھی، اس قدر انہوں نے اپنی نگاہوں کو پست رکھا۔ تو کیا صفت ہو؟ جنتی عورتوں کی صفات سے متصف ہو، یعنی نگاہوں کو نیچی رکھے۔ تیسری صفت گھر میں رہنے والی ہو، جی بے جا باہر نہ جائے، بغیر کسی عذر شرعی عذر کے گھر سے باہر نہ نکلے، بلا کسی ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کو لازم پکڑو، خواتین سے مخاطب، اپنے گھروں کو لازم پکڑو، بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلو۔ لیکن آج جب آپ معاشرے پر نظر ڈالیں، اپنے مارکیٹوں پر، اپنے بازاروں پر نظر ڈالیں، تو وہاں زیادہ تر آپ کے گھروں کی، ہمارے گھروں کی خواتین نظر آتی ہیں برقعوں میں، حجاب کے اندر۔ پوری مارکیٹ، پورا بازار ہماری ان خواتین سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ آخر یہ اجازت انہیں کس نے دی؟ میرے بھائیوں، اس بازار میں جانے کی اجازت کس نے دی جس بازار کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی سب سے بری جگہ بازار ہے اور سب سے اچھی جگہ مسجد ہے۔ خواتین کی جواب دہی سے پہلے ہماری اور آپ کی جواب دہی طے کی جائے گی اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے سوال کرے گا، آپ کی مائیں بہنیں، آپ کی گھر والی، آپ کی بہو بیٹیاں بغیر پردے کے یا پردے کے، بلا ضرورت، بغیر شرعی عذر کے بازاروں کی زینت بنی ہوئی تھی، بازاروں میں ان کا جم گھٹا تھا، بازاروں میں ان کی تعداد زیادہ تھی، کس نے اجازت دے رکھی تھی؟ کس نے انہیں بازاروں میں جانے کو کہا تھا؟ یہ ہم سے اللہ رب العالمین سوال کرے گا، ہم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان، عورت پردے کی چیز ہے، اس کو پردے میں رہنا چاہیے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے، شیطان اس کو برائی پر آمادہ کرتا ہے، شیطان اس کو شرک و بدعات پر آمادہ کرتا ہے، شیطان اس کو غلط کاموں پر ابھارتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں زیادتی کے ساتھ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّهَا لَا تَكُونُ أَقْرَبُ إِلَى اللَّهِ مِنْهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، یہ عورت جب گھر میں ہوتی ہے تو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں، ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں جب گھر کے اندر ہوتی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہیں، اور جب باہر نکلتی ہیں تو شیطان ان کا پیچھا کرتا ہے، برائیوں پر ابھاتا ہے، برائیوں کی طرف لے کر چلا جاتا ہے۔ لہذا گھروں کو لازم پکڑیں۔ بعض خواتین گلیوں اور بازاروں میں
اس کیفیت سے نکلتی ہیں، اس انداز سے نکلتی ہیں۔ یہ ہماری مائیں بہنیں ہی تو ہیں، اس انداز سے نکلتی ہیں کہ ان کے کپڑے پہننے اور نہ پہننا سب برابر ہوتا ہے، یعنی وہ ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنتی ہیں، اس میں بھی ہماری گرفت ہوگی۔ ہماری مائیں بہنیں اس طرح کپڑے پہنتی ہیں۔ آج کل جو فیشنی برقع ہے وہ برقع بھی اس طرح پہنتی ہیں کہ وہ پہننا نہ پہننا سب برابر ہوتا ہے۔ ان کے اعضاء، ان کے جسم کے اعضاء بظاہر نظر آتے ہیں۔ اس کی ذمہ دار کون ہے؟ ہم نے اپنی خواتین کو ایسے کپڑوں کی اجازت کیسے دی؟ کیوں دیا ایسے کپڑوں کی اجازت؟ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہے، لباس پہننا نہ پہننا سب برابر ہے، لباس چست ہے، جسم کے اعضاء نظر آتے ہیں بظاہر، مائل ہونے والی ہیں، مائل ہونے والی اور مائل کرنے والی ہیں، یعنی وہ اپنے انداز میں اٹریکشن رکھتی ہیں، کھچاؤ رکھتی ہیں، خود مائل ہوتی ہیں، لوگوں کو مائل کرتی ہیں۔ رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، ان کے سر ایسے ہیں جیسے اونٹ کے کوہان جھکے ہوئے ہوں، یعنی بڑا جوڑا لگاتی ہیں، بڑا چوٹی باندھتی ہیں۔ آگے فرمایا لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، کہہ دیجئے کہ ایسی عورتیں، ایسی خواتین، ان صفات کی خواتین کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات، ولا يجدن ريحها، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی، جبکہ اس کی خوشبو کی مسافت کافی دور سے آتی ہے۔ ایسی خواتین کے لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایک پانچویں صفت اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو، عصمت کی حفاظت کرنے والی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر عورت یہ چار کام کر لے، وہ کون سے کام ہیں؟ 5 وقت کی نمازیں وقت پر پڑھے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کر لے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے، تو اس سے کہا جائے گا ادخل الجنۃ من ای ابواب الجنہ، تم جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو سکتی ہو۔ جی 5 وقت کہا جاتا ہے کہ خواتین کے لیے جنت میں جانا بڑا مشکل ہے، 4 کام ہے صرف آسانی کے ساتھ کر لیں جنت میں داخل ہو سکتی ہیں۔ جی 5 وقت کی نمازیں، رمضان کے روزے، شرمگاہوں کی حفاظت یعنی پردہ، جی اس میں پردہ بھی داخل ہے۔ اب اس میں کزنس کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے، چچیرے بھائی، ممیرے بھائی، خلیرے بھائی، یہ تو ایسا ہو گیا ایسا لگتا پردہ ہے ہی نہیں، اتنا عام ہو چکا ہے، یہ بے پردگی اتنی عام ہو چکی ہے، کزنس کے سامنے جانا، خلیرے بھائی اور بہن کا اس طرح سے امتزاج اور ملاپ ملنا اتنا عام ہو چکا ہے، اس کو برا مانا ہی نہیں جاتا ہمارے معاشرے کے اندر، جبکہ اس سے بھی پردہ ہے، اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ تو کہا کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کر لے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لے اور شوہر کی اطاعت کر لے، جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور صفت خاوند کی فرما برداری کرنے والی ہو۔ جی مثالی خاتون کون ہے؟ نیک خاتون کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مقرب اور معزز خاتون کون ہے؟ جو خاوند کی، شوہر کی فرما برداری کرنے والی ہو۔ شوہر کی فرما برداری سے پہلے
ہماری خواتین کو شوہر کا مقام سمجھ لینا چاہیے کہ کتنا بڑا مقام ہے شوہر کا. اسلام نے شوہر کا کتنا بڑا مقام رکھا ہے. آئیے حدیث دیکھتے ہیں. سنن ترمذی کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. فرمایا روئے زمین پر اگر میں کسی کو کسی کی سجدہ کرنے کی اجازت دیتا، حکم دیتا، تو عورت کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے. سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں. اگر جائز ہوتا، جی کسی نبی کے لیے نہیں، ولی کے لیے نہیں، کسی رسول کے لیے نہیں، کسی صحابی کے لیے نہیں، کسی بزرگ کے لیے نہیں، اگر جائز ہوتا، اگر جائز قرار دیا جاتا تو یہ کہا جاتا کہ بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے. یہ مقام ہے شوہر کا. اسی طرح نفلی روزوں کی کتنی فضیلت ہے. نفلی روزوں کی بڑی فضیلت آئی ہے قرآن و سنت میں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تصم المرأة وبعلها شاہد الا بإذنه. کوئی بھی خاتون شوہر کی موجودگی میں شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے. ہوں گی فضیلت نفلی روزوں کی، لیکن شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے شوہر کی موجودگی میں خاتون نہیں رکھ سکتی ہے. آپ دیکھیں شوہر کا کتنا بڑا مقام ہے. اس لیے خواتین اپنے خاوند کی، اپنے شوہروں کے مقام کو، ان کی عزت کو، ان کے مقام و مرتبے کو جو اسلام نے ان کے سامنے رکھا اس کو سمجھیں اور ان کی فرما برداری کریں. یاد رکھیں ہماری خواتین وہ بہت نیک ہوں گی، بہت نمازی پرہیزگار ہوں گی، بہت روزے دار ہوں گی، بہت تہجد گزار ہوں گی، بہت سارے صدقہ و خیرات کرتی ہوں گی، نیک اعمال کرتی ہوں گی، لیکن اگر شوہر کی فرما برداری نہیں کرتی ہیں، خاوند کی فرما برداری نہیں کرتی ہیں، ان کی اطاعت نہیں کرتی ہیں، تو یاد رکھیں ان کا اعمال کسی کام کے نہیں ہے، سارے اعمال برباد. اگر شوہر کی فرما برداری نہیں ہے تو جی ہاں. اسی طرح ایک اور صفت یہ ہے کہ عورت ناشزہ نہ ہو. جی ناشزہ مطلب عورت شوہر کے سامنے اپنا حکم نہ چلاتی ہو، جیسا کہ آج گھروں میں دیکھا جا رہا ہے. ہر گھر کا یہی حال ہے، عورت ہی حاکم ہے، اس کے فیصلے کے بغیر، اس کے اجازت کے بغیر شوہر کی مجال جو کچھ کام کر لے، مجال جو اپنی رائے دے دے اپنے بیوی کے سامنے. ہر گھر کی یہی حالت ہے تقریباً. اللہ کے نبی اللہ رب العالمین فرماتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع. فرمایا وہ عورتیں جن کے نشوز کا تمہیں خوف ہے انہیں نصیحت کرو، ان کو اگر نہ مانے تو بستروں سے الگ کر دو، اور بھی نہ مانے تو ذرا کچھ مار دیا کرو، سرزنش کرو، ڈانٹ پھٹکار کرو. لیکن ہمت ہے مجال ہے کوئی ڈانٹ دے اپنی بیوی کو؟ تقریباً گھروں کی یہی حالت ہے. منع کیا، اسلام نے منع کیا ہے. حاکم مرد ہے، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا. یاد رکھیے جن گھروں میں عورتوں کی حکمرانی ہے، خواتین اپنا حکم چلاتی ہیں، ان گھروں کی روحانیت نکل جاتی ہے. اور آپ جو دیکھ رہے ہیں بھائی بھائی میں جدائی، ماں بیٹے میں جدائی، بیٹے باپ میں جدائی، گھروں میں جو انتشار ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. اکثر و بیشتر حالات میں ہر گھر کی حالت نہیں بیان کرتا، کوئی ایک آدھ گھر بچ جاتے ہوں گے تو الگ ہے. اب ایسا نہ سمجھے کہ ایک آدھ گھر میں اپنے آپ کو بھی جوڑ لیں کہ ہم بھی اسی میں، ہمارا گھر بھی اسی میں. جتنے بھی انتشار ہیں بھائیوں میں جدائی کے، بیٹے اور ماں باپ میں جدائی کے، جتنے بھی انتشار ہیں گھر کو توڑنے والی، ان کے پیچھے عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے. جی یہ خواتین جب آپس میں ملتی ہیں تو یہ بات بھی کرتی ہیں کیا چل رہا ہے گھر میں؟ کیا کچھ بھی نہیں چل رہا، میرا ہی چلتا سب کچھ میرا چل رہا ہے، میری اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. مجال ہے جو
میری اجازت کے بغیر کچھ کر کے دیکھ لیں میرے شوہر. جی یہ آپس میں بھی بات کرتی ہیں اس طرح کی. دیکھ رہا ہوں میں جن کے منڈی زیادہ علم ہے مطلب وہ بھی پریشان حال ہیں. تو یہ حالت ہے ہمارے گھروں کی، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا. قرآن و سنت میں اس سے منع کیا گیا ہے. لہذا ہماری خواتین سن لیں، میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، قرآن و سنت کے حوالے دے کر آپ کو سمجھا رہا ہوں. آپ اپنے شوہر کے حکم کے آگے اپنا حکم نہ تھوپا کریں. کہیں گھر سے نکلنا ہو اجازت لے کر جائیں. خواتین بڑے فخر سے بیان کرتی ہیں مجھے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، میرا ہی حکم چلتا ہے، مجھے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. فخریہ بیان کرتی ہیں اس چیز کو. لہذا عورت ناشدہ نہ ہو، اپنا حکم نہ چلائے. اسی طرح ایک اور صفت، دکھ درد میں خاوند کا شوہر کا ساتھ دینے والی ہو. جی ہاں، جب شوہر پر کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو اس کا ساتھ دے، محبت کے ساتھ نرم الفاظ میں گفتگو کرے. یاد رکھیں چاہے مرد شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے ایسے ہیں، جب مصیبت میں کوئی تکلیف ایک دوسرے پر آئے تو محبت کے الفاظ ایک دوسرے کی مصیبت کے 50% مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں. محبت کے چند الفاظ، اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، آپ غار حرا سے گھر تشریف لائے، فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو چادر اڑا دو. پریشان حال تھے، کہا اللہ تعالیٰ مجھے کہیں ضائع نہ کر دے، کہیں مجھے برباد نہ کر دے. ان کی بیوی کا کیا کلمہ تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا الفاظ تھے، ہماری خواتین ذرا غور سے سنیں. ان کو اپنا آئیڈیل مانے، حضرت عائشہ کو آئیڈیل مانے، حضرت خدیجہ کو آئیڈیل مانے، انہیں اپنا نمونہ مانے. لیکن آج کل ہماری خواتین دور جدید کی اسلام مخالف عورتوں کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ مانتی ہیں، فلم ایکٹریس کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ مانتی ہیں. ان کے حساب سے اپنے کپڑے، اپنے برقعے، اپنے رہن سہن ان کے حساب سے جیتی ہیں. ذرا غور کریں حضرت خدیجہ نے کیا کہا، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین على نوائب الحق وتقری الضیف وتعین على نوائب الحق. کلا واللہ ہرگز نہیں، اللہ رب العالمین آپ کو حزن و غم میں مبتلا نہیں کرے گا، آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ تو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو بے سہارا مجبوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ بے سہارا لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق بات جب آ جاتی ہے اسلام کی خاطر آپ حق کی مدد کرتے ہیں. آپ کو اللہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا. اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے محبت کے الفاظ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی. لہذا خاوند شوہر آپ کا جب کبھی پریشانی میں ہو، پریشانی آ جائے، دکھ درد آ جائے، تب ایسا نہیں چھوڑ کر امی کیا چلے جائے. جی اس طرح کی خواتین آج بھی ہمارے معاشرے میں ہیں. وہ کہ جب شوہر پر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو کہتی ہے جب تمہیں کھلانے پلانے کی سکت اور ہمت نہیں تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی. میں جا رہی ہوں اپنے امی کے یہاں، میکے جا رہی ہوں، جب تمہاری فراوانی ہو جائے گی، جب کھلانے پلانے کی ہمت ہو جائے گی بتانا، میں چلی آؤں گی. خوشحالی میں آپ نے ان کے ساتھ وقت گزارا. اصل ضرورت شوہر کو پریشانی اور مصیبت میں آپ کی، تب آپ چھوڑ کر جا رہی ہیں. اچھا ایسے وقت میں جب گھر چھوڑتی ہیں تو بہت تیزی کے ساتھ تیار بھی ہوتی ہیں. عام حالات میں اگر ان کو کہیں تیار ہونا تو بہت وقت لگے گا، لیکن جب امی کے یہاں جانا ہو، غصے میں جانا ہو تو 5 منٹ میں بیگ تیار ہے. جی ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا. میری ماں بہنیں سنیں، آپ سے سوال کرے گا. خوشحالی کی زندگی میں آپ مرد کے ساتھ، خاوند کے ساتھ جب پریشانی آئی تب آپ نے پلو جھاڑ لیا، اپنے والدین کیا چلے گئے، قطعاً درست نہیں ہے. اسی طرح ایک اور صفت شکر گزار. جی خواتین کے یہاں شکر گزاری کی مقدار ذرا کم ہے مرد کے مقابلے میں. سچ ہے لیکن ذرا کڑوا ہے، حقیقت ہے. شکر گزاری بہت کم مقدار میں پائی جاتی ہے. میں نہیں کہتا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے جنت اور جہنم دیکھا، جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی، بہت زیادہ عورتیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایسی کیا بات ہے، وجہ کیا ہے، خواتین جہنم میں زیادہ کیوں ہے؟ کہا یہ ناشکری کرتی ہیں اپنے شوہروں کی۔ فرمایا کس طرح ناشکری؟ کہا یہ ناشکری اس طرح کرتی ہیں کہ ایک شوہر جو پوری زندگی ان کے ساتھ احسان کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ان کے رہنے سہنے کا انتظام کرتا ہے، رات دن کی نیند کو قربان کر کے پیسے جمع کر کر کے بچوں کی پرورش، ان کی پرورش میں لگا دیتا ہے، لیکن اگر ذرا سی کہیں چوک ہو جائے، کہیں ذرا سی تھوڑی سی نا اتفاقی ہو جائے، کسی چیز میں کوئی کمی ہو جائے تو ان کی زبان پر ہوتا ہے میں نے تو تمہارے ساتھ کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں، ہمیشہ پریشان رہی۔ اس طرح کے الفاظ ہماری خواتین کرتی ہیں، تو شکر گزاری کا مظاہرہ کرنے والی ہو وہ مثالی خاتون ہے۔ اسی طرح مشکلات میں صبر و ضبط، مشکلات میں صبر و ضبط سے کام لیں، صبر کرنے والی ہو۔ اس سلسلے میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، بہت مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ رہتی ہیں، ابو طلحہ گھر سے باہر چلے جاتے ہیں، باہر جاتے ہی ان کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے۔ جب وہ شام کو گھر آتے ہیں تو پوچھتے ہیں بیٹے کی کیا کیفیت ہے؟ وہ کہتی ہیں بیٹا پہلے سے زیادہ سکون میں، آرام میں۔ سبحان اللہ، بیٹا فوت ہو چکا ہے، بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے۔ ان کی بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اپنے شوہر سے بیٹا پہلے سے زیادہ سکون کی زندگی میں ہے۔ ظاہر سی بات ہے بیٹا اگر بیمار ہو تو تکلیف میں ہے، لیکن جب انتقال ہو گیا تو ساری تکلیفات ختم ہو جاتی ہیں۔ کہا پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ اس کے بعد کھانا پیش کیا، آپ نے کھانا کھایا، اس کے بعد ہم بستری بھی کی۔ سبحان اللہ، کتنا صبر، کتنا ضبط ایک خاتون کے اندر۔ ہماری خواتین ذرا سنیں غور سے، کتنا صبر کیا ہوگا۔ ایک ہی بیٹا فوت ہو گیا، وہ شوہر کو نہیں بتایا انہوں نے، ان کو آرام سے کھانا دیا۔ آج کل دیکھیں شوہر باہر سے آیا، جتنی گھر کی شکایتیں ہیں، ابھی وہ پانی بھی نہیں پیا، آرام سے نہیں بیٹھا چین سے، پوری شکایتیں کر ڈالتی ہیں۔ ایک تو باہر سے پریشان ہو کر آیا، کہاں دھکے مکی کھا کر آیا، کس طرح سے پریشان ہو کر آیا وہ نہیں دکھتا، پوری شکایتیں وہیں ڈال دیتی ہیں دروازے پر ہی۔ صبر و ضبط دیکھیں، بیٹا فوت ہو چکا ہے، شوہر آتے ہیں، کھانا دیتی ہیں، اس کے بعد ساتھ میں لیٹ جاتی ہیں، ہم بستری بھی کرتی ہیں، اس کے بعد کہتی ہیں بیٹا فوت ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں جا چکا ہے۔ سیرت نگاروں نے دوسری روایات سے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں آپ یہ بتائیں اگر آپ کے پاس کسی نے کوئی امانت رکھ دی ہے، اگر وہ بعد میں آپ سے آ کر کے امانت مانگتا ہے تو کیا آپ اس کو امانت لوٹائیں گے کہ نہیں لوٹائیں گے؟ کہا بالکل لوٹائیں گے۔ اگر کسی نے ہمارے پاس امانت رکھ دیا ہے پھر بعد میں آتا ہے لینے تو ہم اس کو لوٹا دیں گے۔ کیا یہ بیٹا اللہ کی امانت تھی، اس نے بلا دیا۔ سبحان اللہ، کتنا صبر کیا ہوگا۔ اس کے بعد جب صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے یہ واقعہ پیش کیا، اللہ کے نبی نے برکت کی دعا دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی۔ ایک مدت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اولاد سے نوازا جن کا نام عبداللہ رکھا۔ بعد میں صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، ابن عیینہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک شخص نے بتایا کہ اللہ کے نبی کی اس برکت کی وجہ سے ان کے 9 بیٹے ہوئے۔ سبحان اللہ، اس صبر کی وجہ سے 9 بیٹے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ تو میرے بھائیوں، میری خواتین ذرا غور سے سنیں، مشکلات میں صبر و ضبط سے کام لیں، شکر گزاری کا مظاہرہ ہو، دکھ درد میں خاوند کا ساتھ دیں، اور اپنے شوہر کے حکم کے آگے اپنا حکم چلانے کی کوشش نہ کریں۔ ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ عموماً کیا ہوتا ہے، ہماری بعض خواتین پردہ کرنا چاہتی ہیں، بعض خواتین اسلام کو فالو کرنا چاہتی ہیں، کرتی بھی ہیں، لیکن ہماری دوسری خواتین اس خاتون کو جو اسلام پر عمل کرنا چاہ رہی، پردہ کرنا چاہ رہی ہے، مکمل حجاب میں رہنا چاہ رہی ہے،
اسلام کے طرز عمل کو اختیار کرنا چاہ رہی ہے، اسلامی تعلیمات کو اختیار کرنا چاہ رہی ہے، دوسری خواتین اسے طعنے سناتی ہیں، اسے برا بھلا کہتی ہیں۔ اگر کوئی خاتون اتفاق سے حقیقی پردے میں ہو جائے، پہلے ایک نقاب برقع چلتا تھا، مکمل پردے کا ہوتا تھا، اب مارکیٹ میں آپ کو کم دکھے گا، مکمل پردے کا ہوتا تھا۔ اب اگر کوئی خاتون پہن لے تو ہماری دوسری خواتین، ہماری دوسری مائیں بہنیں اس کو طعنے سنائیں گی، بولیاں سنائیں گی اور برا بھلا کہیں گی، اولڈ فیشن، یہ گاؤں والی ہے، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے۔ پورے معاشرے میں، پورے رشتہ داری میں اس کی غیبت، برائی، چغلی، بڑی آئی ہے اسلام والی، بڑی اپنے آپ کو اسلام والی بنتی ہے، بڑی حجاب والی بنتی ہے، اس طرح کی باتیں ہماری خواتین کرتی ہیں، ہماری بچیاں کرتی ہیں۔ سن لیں ذرا غور سے آپ کو یہ جملہ، اور جب انہیں کچھ کہہ دیا جائے کہ آپ ذرا اسلام کو فالو کر لیں، آپ ذرا پردے میں رہیں، آپ ذرا اسلامی تعلیمات پر عمل کر لیں، تو وہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں نہیں نہیں، میں بڑی اسلام والی نہیں ہوں، چلو اپنا اسلام اپنے پاس رکھو۔ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں ہماری خواتین۔ یہ جملہ کہ میں اسلام والی نہیں ہوں، میں اسلام کو فالو کرنا نہیں چاہتی، یہ جملہ میری خواتین ذرا غور سے سنیں، آپ کو اسلام سے خارج کر سکتا ہے۔ یہ جملہ آپ کو اسلام سے خارج کر سکتا ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں یہ بات، لہٰذا اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ اگر کوئی خاتون، پہلے تو سارے کے سارے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، لیکن اگر کوئی خاتون کرتی ہے تو اس کی مدد کریں، اس کی تعریف کریں، لوگوں میں اس کی تعریف بیان کریں کہ وہ فلاں شخص ایسی ہے جو مکمل حجاب میں رہتی ہے، اور اپنے آپ کو اس میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون اسلام پر عمل بھی کرنا چاہ رہی تو دوسری خواتین کے ڈر سے کہ مجھے طعنے سنائیں گی، بولیاں سنائیں گی، رشتہ داروں میں بدنام کریں گی، جو 1% کرنا بھی چاہ رہی ہیں وہ ان کے ڈر سے نہیں کرتی ہیں۔ لہٰذا وہ خواتین جو دوسروں کو طعنے دے رہی ہیں، خود بھی اسلامی تعلیمات پر عمل کریں، اور جو کر رہی ہیں ان کی مدد کریں، ان کی تعریف کریں، ان کو ہیلپ کریں، انہی کو موضوع بحث بنا لیتی، وہی ٹاپک ہو جاتی۔ کسی معاشرے میں اگر کچھ خواتین جمع ہیں، اگر 8-10 خواتین ہیں، ایک خاتون نے ذرا اسلامی نقاب، حجاب اور مکمل پردے میں ہے، تو سب اس کو ایسی نظر سے دیکھیں گی، ایسا لگتا ہے کوئی اجنبی عورت آ گئی ہمارے سامنے، اور وہ بیچاری وہاں سے اٹھ کر چلی جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے وہاں رہ نہیں پائے گی، یا ماڈرن دور کی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اس کو ایسی نظروں سے دیکھیں گی، وہ کہاں رہ پائے گی وہاں پر۔ تو اس طرح کی حرکتیں یا اس طرح کی کام بالکل نہ کریں۔ جو اسلامی تعلیمات پر عمل کریں اس کی ہیلپ کریں، اس کی ہیلپ کریں، اس کی تعریف کریں، لوگوں میں بیان کریں، خود کو اس میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری خواتین ماؤں بہنوں کو اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ أقول قولي هذا فأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔